سوشل ورلڈ کے معزز ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے حکمران اور بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت نے بہت مغرور اور گھمنڈی بنا دیا تھا اور وہ نادان تکبر میں آ کر اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ لوگ اپنی دولت کے نشے میں آ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی ان کی طرف اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کو بھیجا جو کہ ان کو ہدایت کی دعوت دیتے اور ان کی جھوٹی خدائی کو جھٹلاتے، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مسلسل انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ ہدایت کے طلبگار نہ رہے تب اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک شداد بھی تھا جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو للکارا۔ یہ شداد کون تھا اور اس نے کیسے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا؟ اس نے کیسے دنیا میں جنت تیار کی اور اس کی بنائی گئی جنت میں اسے کس طرح عبرتناک موت دی گئی؟ آپ تک یہ ساری معلومات ہم اس ویڈیو میں پہنچائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم میں سے تھا جو دنیا کی طاقتور قوموں میں سے ایک تھی۔ اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلے تھے اور یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان میں ہے۔ اس علاقے میں قوم عاد 850 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سب سے طاقتور بنایا تھا۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور اور مال و دولت تھی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ نعمتوں کی فراوانی اور طاقت کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور یہ نافرمان اور باغی ہو گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد شداد نے بادشاہت سنبھالی اور اسی طرح یہ دنیا کی طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا دل بند تھا اور غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے اس نے خدائے واحد کی وحدانیت کو معاذ اللہ جھٹلا دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام شداد کو اللہ کی عبادت کے لیے پیغام بھیجا تو اس وقت حضرت ہود اور شداد کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود نے جنت کا مکمل نقشہ بتایا اور جنت میں ملنے والی تمام نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ سن کر شداد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں ادھر ہی بنا سکتا ہوں۔ جب ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی اختیار کردہ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہر بھی لٹکائے گئے۔ اس نے اس جنت میں دودھ، پانی اور شہد کی نہریں بنوائیں، دنیا کے خوبصورت درخت اور پودے بھی لگا دیے اور اس جنت کو سجا دیا۔ شداد کی قوم جو کہ پہلے سے ہی پہاڑوں کو توڑ کر محل بنانے کی ماہر تھی، اس نے ریت کے ٹھیلوں پر ایسے بلند و بالا ستون کھڑے کر دیے کہ ان پر محل تعمیر کیے گئے۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک جنت تیار نہ ہو جائے گی وہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ چونکہ شداد کے حکم کے مطابق
جنت کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اور شداد بے صبری سے اس کی تعمیر مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو خوبصورت طریقے سے سجا دیا گیا تو شداد تک جنت مکمل ہونے کا پیغام بھیجا گیا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنی قوم کے ساتھ وہ اس جنت کی سیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت شداد کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور آپ کو جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ تب شداد نے ان سے کہا کہ یہ ملک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے میری بنائی ہوئی جنت میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد بے بسی کی حالت میں ملک الموت سے گزارش کرنے لگا کہ مجھے بس ایک دفعہ اپنی جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے، لیکن ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے آگے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت اسی زمین کے اندر دھنس گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام ان کی عبرت کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو پھر شداد ہو یا شدید اسے کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے یہ قوم باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے آخری دفعہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم پر طوفان اور آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا وہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک رہا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے بلند و بالا ستون اور سونے چاندی کے محلوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر اس قسم کا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ بلند و بالا اور عالی شان محلوں میں رہنے والی قوم کو ریت کے صحرا میں بدل کر رکھ دیا اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ آخر میں ناظرین، ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔